جماعت چہارم فرسٹ ٹرم اردو الف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 5 پہ موجود نظم کے کچھ اشعار پڑھے تھے، آج صفحہ 6 پہ موجود اشعار کو دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اب بچوں ان اشعار کی مختصر سی وضاحت دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ان کی وضاحت آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس شعر نمبر 4 میں شاعر کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسی ہستی پر، ایسے نبی پر سلام ہو کہ جن کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں کوئی سونا چاندی نہ تھا، اور سادگی کا حال یہ تھا کہ سونے کے لیے کسی نرم گرم بستر کے بجائے پھٹی پرانی بوری ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد ہے کہ شعر نمبر 5 میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے نبی پر سلام ہو کہ جس نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے آپ کو باتیں سنائیں، برا بھلا کہا، آپ سے لڑائیاں کرتے تھے، آپ کو جیسے کل بھی پڑھا تھا کہ پتھر مارتے تھے، تو ایسے نبی پر سلام ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے نبی پر سلام ہو کہ جو خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہ کر جو بھی گھر میں موجود چیز ہوتی تھی وہ اس کو دے دیتے تھے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، یعنی ایسی ہستی پر سلام ہو جو اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے اور رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور سخت سردی کے موسم میں بھی زمین پر بغیر بستر کے سو جایا کرتے تھے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس ہستی پر سلام ہو کہ ان کی سادگی ہمارے لیے دانائی کا سبق ہے، یعنی ہم اس سے سیکھ کر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اور ایسے نبی پر سلام ہو کہ جن کی ذات ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ کس طرح انہوں نے خود مشکلات جھیل کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اس لیے ہمیں ایسے نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، آپ کو تصویر میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ جو بنا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے سوتا، اور اس کے نیچے لفظ ہے بچھوتا، سونا، بچھونا، اٹھاتا، کھلاتا۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آواز جو ہوتی ہے وہ ایک نکلتی ہے، یعنی ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور یہ نظم کے مصرے کے عموماً آخر میں آتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ ہو گئے، سونا، بچھونا، اٹھاتا، کھلاتا، باقی کے لفظ آپ نے قافیہ خود ڈھونڈ لینے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کا کام اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ املا کے الفاظ نوٹ کر لیں۔ املا کے الفاظ ہیں دستگیری، فقیری، اسرار، تنگ، بچھونا، فرش خاک، درس بصیرت اور فخر آدمیت۔ کل جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا خوش خطی، وہ لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے یہ املا کے الفاظ لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے الفاظ معنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور صفحہ نمبر 7 پر موجود سرگرمی نمبر 2 کتاب پہ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔